مختلف انگوٹھے حتیٰ کہ پیر کے انگوٹھے بھی لگائے، فوراً بغیر میرے وکیل کو سنے ہوئے سٹے دے دیا. خصوصاً اور عموماً میرے صوبے کا آواز کو دبایا گیا. سوری نے اس کیس میں سٹے لیا تھا اور سٹے اب تک برقرار ہے. اس سٹے برقرار ہونے کے بعد پھر اس نے جا کے استعفیٰ دیا قومی اسمبلی سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ توہین عدالت کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس کا وضاحت دے توہین عدالت شریفوں کے لیے ہے یا طاقتور حلقے کے لیے بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمام حلقوں میں خصوصاً NA 265 میں اسٹیٹ کسی ایک شخص کا لاٹری نکالنا چاہتا ہے. میں چیف الیکشن کمیشنر سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس تمام کیس میں وہ بھی اپنا وضاحت کرے اور سپریم کورٹ سے میرا اور میرے ساتھیوں کا میرے لیگل ٹیم کا مطالبہ ہے کہ جب سٹے ہے تو پھر وہ اس کیس پہ نوٹس لے اور چیف الیکشن کمیشن کو اور اس شخص کو جس نے خود سٹے لیا تھا بغیر سپریم کورٹ کے پوچھے اس نے جا کے استعفیٰ دیا، ان کا نوٹس لیں اور توہین عدالت کے وہ مرتکب ہو سکتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے گا اور ہمارے اس کیس پہ جس پہ سٹے لیا اس پہ اپنا فیصلہ دے گا. اس میں میں ہوں، اس میں قاسم یوسف زئی ہے، اس میں محمود خان اچک زئی ہے اور بھی لوگ ہیں. میں صحافی حضرات، خواتین و حضرات اور اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے اور کچھ سیٹوں کو خالی کرایا گیا ہے اور خالی سیٹوں پہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں. اور اس میں ایک وہ حلقہ ہے جس کو NA 265 کا نمبر دیا گیا ہے اور اس حلقے میں آپ کا پریس کلب بھی ہے جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں. 2018 میں ایک الیکشن کرایا گیا اور اس الیکشن میں اپوزیشن پارٹیوں نے کہا کہ یہ ایک جعلی الیکشن ہے اور گورنمنٹ کو انہوں نے ایک سلیکٹڈ کا نام دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے، کچھ نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ ہے. مگر اس تمام معاملات میں کسی نے سلیکٹر کا نام نہیں لیا. یہ سیاسی بددیانتی ہے. میں میرے ساتھی اس حلقے سے الیکشن ہم نے لڑا اور اس کا نتیجہ ایسے نکلا کہ 2 دن کے بعد رزلٹ انہوں نے نکالا اور اس رزلٹ کے ساتھ میں، میرا لیگل ٹیم اور ہمارے ساتھیوں نے، ورکروں نے اس رزلٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. اس کے کچھ عرصے بعد قانون کے مطابق ہم نے الیکشن ٹریبونل میں درخواست دی اور عدالتی انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا. کیونکہ جہاں جمہوری نظام ہے وہاں لوگ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہم نے بھی پروسیجر کے مطابق اس دروازے کو کھٹکھٹایا جس میں 120 دن میں فیصلہ ہونے والا تھا. ہمارا لیگل ٹیم جناب ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب، اس میں سردار طاہر حیدری صاحب اور بھی ہمارے بہت سارے سیاسی کارکنوں نے دن رات محنت کر کے اس الیکشن ٹریبونل میں اپنا کیس لڑا. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک شفاف الیکشن کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اپنے سیاسی آواز کو اپنے اس شہر کا جو بہت ہی اس وقت برے حالت سے گزر رہا ہے اس کا آواز بنے، اپنے صوبے کا پسماندہ لوگوں کا آواز پارلیمنٹ میں بنے. تو ہم
الیکشن ٹریبونل میں گئے. وہاں ہم نے ایک درخواست دی کہ ان ووٹس کا نادرا کے ذریعے ویریفیکیشن ہو، اور نادرا نے اپنا فیس لیا اور ویریفیکیشن ہوا. میں چند نقطے بتاؤں گا کہ نادرا کے ویریفیکیشن میں کون سی چیزیں سامنے آئیں. اس میں ایک تو یہ تھا کہ جتنا تعداد تھا پولنگ سٹیشنز کا، اس میں سے رزلٹ 2 ایکسٹرا پولنگ سٹیشن کا بھی آیا، یعنی اس اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ شخص کے لیے اضافی 2 پولنگ سٹیشنز بھی بنائے گئے. اس میں 2500 ووٹ ایسے نکلے جن کو دوبارہ ری پول کیا گیا تھا. یعنی جب لوگ نے 2500 ووٹ دیے ہوں گے تو ہمارے اس ملک کے طاقتور حلقوں نے انہی شناختی کارڈ کے نام پہ پھر اضافی 2500 ووٹ ڈالے. اس کے باوجود اس طاقت کا مطلوبہ نتیجہ شاید حاصل نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے 65,000 ووٹ پہ مختلف اس رزلٹ کو پیچیدہ بنایا جائے اور لوگ سمجھ نہ سکیں. مگر کیونکہ ہم ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے، اس ملک کا بحران اس وقت حل ہو سکتا ہے کہ جب شفاف سیاسی عمل کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس پہ ہم بات کریں. تو ہم 2019 میں اپنا کیس جیتے اور ری الیکشن کے لیے ٹریبونل نے ایک فیصلہ دیا. ریاض احمد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے وکیل ابھی تک ہیں، اور میرے مخالف وکیل کامران مرتضیٰ صاحب جو اس وقت سینیٹر ہیں، وہ اس شخص کو بچانے کی کوشش میں وکالت آخر تک کرتے رہے. بعد میں مخالف نے، جن کے خلاف فیصلہ گیا تھا، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی. میں سپریم کورٹ میں خود پیش ہوا اور میں نے سپریم کورٹ سے وقت مانگا، اور میں نے کہا کہ میرے وکیل نہیں ہیں، ہم کو آپ وقت دیں تاکہ ہم آئیں، آپ کے اپنے کیس جواب دعویٰ داخل کریں اور اس کیس کو آگے لے جائیں. کیونکہ چہیتوں کو وہ پارلیمنٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں، اور چہیتوں کے ذریعے آج ملک اتنے بحران میں، اس ڈے کو آج 3.5 سال ہو چکے ہیں. میں کیس کا نمبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سپریم کورٹ میں CA-1595/2019، اور میں ابھی تک یہ کیس پینڈنگ میں، سب جوڈیس ہے وہ کیس ابھی تک اس وقت تک. اور سپریم کورٹ نے میرے اس فیصلے کو جو بلوچستان کے ٹریبونل میں، الیکشن ٹریبونل میں ہوا، اس کو سیٹیسفائیڈ نہیں کیا، اس پہ سٹے دیا. اور اس سٹے پہ میں مختلف اوقات میں کوشش کرتا رہا کہ اس سٹے کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ حلقہ NA 265 نظام اور اسٹیبلشمنٹ میں دبایا. اور ہم کوشش کرتے رہے کہ ری الیکشن ہو اور ہم میدان میں اترے. باقی فیصلہ اللہ کرے گا، مگر اس کو سٹے پہ چلایا گیا جو آج تک سٹے برقرار ہے. مگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو رویہ ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. آج 4 سال گزرنے کے بعد، اب 3 4 5 6 مہینے کے بعد شاید اگلے الیکشن ہو، تو ان کو اچانک خیال آیا کہ ہم تمام حلقوں میں ری الیکشن کرائیں. کیونکہ اور اگر الیکشن کمیشن اس پہ الیکشن کرائے گا کہ جو کیس عدالت میں ہے، اس کیس پہ وہ کیسے الیکشن کرا سکے گا؟ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے یہاں؟ اور اس وقت الیکشن کا تو اعلان ہوا، یقیناً آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ لوگوں نے
اپنے پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے ان کی بھی وہ نامے شاید اخبارات میں تھے، کچھ نے اپنے پارٹی سے درخواستیں مانگی ہیں، مگر NA 265 جو اس وقت سٹے پہ چل رہا ہے، چیف الیکشن کمیشن صاحب وہ کیسے اس حلقے پہ الیکشن کرا سکتے ہیں؟ کیا یہ پورا جو ہے وہ شخص جس نے استعفیٰ دیا ہے اور عدالت کے سٹے کے باوجود استعفیٰ نہیں دے سکتا تھا؟ اور اسی طریقے سے وہ اس کیس میں چیف الیکشن کمیشن صاحب الیکشن نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت سٹے کے بنیاد پہ ہے۔ تو اپنے مفاد کے لیے ریاست نے اور ریاستی سرپرستی میں چلنے والے آج کی حکومت نے الیکشن کا اعلان کیا، عوام کے ووٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے پامال کیا، اب لاٹری نکال کے کسی کو لانا چاہتے ہیں اور ایک مصنوعی طریقے سے اس تمام معاملے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ ساتھی جو آج میرے ساتھی کارکن بھی آئے ہیں وہ اس توقع سے آئے ہوں گے کہ شاید الیکشن ہوگا، مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ 3 مہینے کا الیکشن ہمارے سمجھ سے، یہ 4 مہینے کا الیکشن ہمارے سمجھ سے باہر ہے، اور وہ الیکشن جس پہ آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ سٹے پہ ہے۔ میں سپریم کورٹ سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا کیس جو ان کی عدالت میں اس پہ اپنا فیصلہ دے تاکہ ہمارے وکلاء جا کے بات کریں اور یہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے آپ کو پچھلے 4.5 سال سے آپ کے صوبے کو، آپ کے اس حلقے کو کہ آواز کو تھرو سٹے اور تھرو دھاندلی دبایا گیا۔ اگر کسی ساتھی آپ نے اپنے چینل کا آپ سے اپنے مشاورت کی اس حوالے سے، کیا آپ اگر دوبارہ الیکشن ہوتے تو آپ دوبارہ حصہ لیں گے یا کسی پارٹی کی جانب سے؟ اگر آپ کو دیکھیں، الیکشن ٹریبونل کا یہ فیصلہ تھا کہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے اور دوبارہ وہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے دفعہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، انہی کینڈیڈیٹ۔ تو یہ اس طریقے سے فیصلہ ہے ٹریبونل کا اور اس پہ سٹے ہے، یعنی جس پہ سٹے ہے تو اس پہ الیکشن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہوگا تو پھر ساتھیوں کے ساتھ پھر ہم مشورہ کریں گے۔ اچھا سر، پیس فورم جو آپ لوگ کا سیمینار تھا وہاں پر آپ کے ساتھی جو ہے سیاسی نظام سے مایوس لگ رہے تھے، پھر سیاسی جماعتوں سے بھی انہوں نے علیحدگی کا بھی اعلان کیا ہے۔ آپ جس جماعت میں تھے اس سے بھی آپ مایوس ہیں، اس سے بھی علیحدگی کا آپ اعلان کریں گے یا اس جماعت میں نہیں ہے؟ دیکھیں، جو پارلیمنٹ اس وقت تک سٹے پہ چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے مسائل کا حل کرے گا؟ اسی نظام نے آج آپ کے پورے ملک کو بحران میں ڈالا ہے، آپ کنگال ہونے کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یقیناً مایوسی تو ہے۔ ایسا شاید خاقان عباسی کا اپنے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دینا، کیا اس بات کی تقویت نہیں دیتا جو پہلے سے ایک بات تھی کہ آپ لوگ ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں؟ شاید خاقان عباسی صاحب تو اپنا خود جواب دیں گے، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ کوئی نئی پارٹی بنانے نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارا پارٹی ہمارے بلوچستان، اس کے مفاد، اس کے حقوق ہیں، اگر اس کے حقوق کا جو بھی دفاع کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کو شکریہ۔